اہتمام سے کرتے تھے. اور اس کے بعد جو شیخ الاسلام مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر عثمانی، اس کے وہ بہت مداح تھے. اسی طرح مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفہیم القرآن مرتب کی ہے، اس کو بھی وہ بہت مقام دیتے تھے. اسی طریقے سے مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی رحمہم اللہ، انہوں نے جو کام کیا تفسیر قرآن پر، اس سے بھی انہوں نے استفادہ کیا. تو انہوں نے ان تمام ذرائع سے اور سورسز سے استفادہ کر کے قرآن کے پیغام کو وہ اس لحاظ سے بھی یونیک تھے کہ انہوں نے تفسیر کے لیے کسی مخصوص طرز فکر کو سے وہ فکس نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے جہاں وہ چیز صحیح پائی اور ایک صحیح عالم دین کی طرح سے جو چیز ان کی نگاہ میں قرآن سنت کے حدیث کے زیادہ قریب تھی، اس کو انہوں نے اختیار کیا. تو یہ تو ایک بڑی قابل تقلید اور قابل تعریف بات ہے. قرآن کی تحریک کی ہم نے ان سے بات کی، اور آپ دیکھیے اب تو اس دور میں یہ ہوا کہ ڈاکٹر اسرار کے بعد کئی تحریکیں اس لحاظ سے خواتین میں ہوئیں اور جگہوں پر بھی ہوئی، اور آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ روایتی مدارس کے علماء بھی اب یہ کام کر رہے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اس کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور ڈاکٹر اسرار کو غالباً اس کا بڑا کریڈٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ان کے حصے میں رکھی ہے کہ امت کا تعلق قرآن سے دوبارہ جوڑ دیا، اور ایک طرح سے وہ صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ ان کے لیے کہ جن جن لوگوں نے ان سے سیکھا ہے وہ آگے قرآن کو سکھاتے ہیں. اور اب ہم ان کے اس دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ وہ جو ان کی دعوت تھی غلبہ اسلام کی، جس کے لیے انہوں نے تنظیم اسلامی قائم کی، جس کے لیے ان کا تصور یہ تھا کہ ایک جماعت ہو اور جماعت آرگنائز ہو اور وہ سم و تعت کی بنیاد پر اس کا نظام ہو اور اس کا ایک امیر ہو، اور پھر وہ ملک میں دعوت اور فکر کی تبدیلی کا کام کرے، یہاں تک کہ ایک بڑی تحریک کی صورت اختیار کرنے کے بعد کوئی تبدیلی آئے. اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت بھی اس عمارت اب آپ کے پاس ہے اس تنظیم کی، آپ اس بات سے پوری طرح میرا خیال متفق ہوں گے، اس کو آپ کیسے بیان کرنا پسند کریں گے؟ اس سوال کا جواب دینے سے قبل میں تھوڑا سا پیچھے واپس جاؤں گا. یہ خدمت قرآنی کا جو کام انہوں نے شروع کیا الحمدللہ، تو ایک ادارہ بھی قائم کیا تھا، انجمن خدام القرآن. یہ 1972 میں قائم کیا تھا کہ یہ جو درس ہیں اور قرآن کی تعلیمات ہیں اس کو عام کیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے درس عام ہوں بلکہ ادارہ بنے جہاں لوگ آ کر قرآن پڑھیں، سیکھیں اور پھر اس پیغام کو عام کرنے والے بن جائیں. چنانچہ قرآن اکیڈمی انہوں نے قائم کی، لاہور میں ہوئی، پھر اس کے بعد کراچی میں اور بھی پاکستان کے مختلف شہروں میں. تو قرآن کالج بھی قائم کیا، قرآن کالج قائم کیا. تو قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے اور ہر لیول پر اس کے لیے خصوصیت سے انہوں نے یہ ادارہ انجمن خدام القرآن یہ قائم کیا، اور اس کی اب ذیلی شاخیں پاکستان کے بہت سے شہروں میں الحمدللہ موجود ہیں. اور اس میں انہوں نے کتابیں بھی شائع کی اور بہت سی کتابیں بھی شائع کیا، اس میں بلکہ تفاسیر بھی کچھ شائع ہوئیں. اس کے بعد ہے دوسرا مرحلہ جس کا آپ نے اب ذکر کیا. ٹھیک، ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب لائن پر ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ. آپ اپنے تاثرات ان کے بارے میں کیا رکھتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیجیے. میری نزدیک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اردو زبان میں جو بھی تقریر کر رہے تھے قرآن کے بارے میں، قرآن کے ترجمے کے بارے میں، میرے حساب سے وہ الحمدللہ اللہ نے ان کو اتنا نوازا تھا. الحمدللہ میرے نزدیک وہ سب سے بہترین تفسیر کرتے تھے قرآن کی، اور جتنے بھی لوگ ٹی وی بیان کرتے تھے میرے نزدیک اردو زبان میں ان کی تفسیر اور ان کا بیان سب سے بہترین تھا. اچھا ذاکر نائک صاحب، آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے پیس ٹی وی پر بھی ڈاکٹر صاحب کو ہم نے بہت دیکھا، یہ پیس ٹی وی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کا تعلق کیسے ہوا اور آپ اس کو کیسے بیان کرنا پسند کریں گے؟ میرے نزدیک اردو جتنے مقررین ہیں پیس ٹی وی پہ، میرے نزدیک سب سے بہترین ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے. اور الحمدللہ میں سب سے پہلی بار انہیں ملا تھا 1991 میں، اور ماشاءاللہ اس ٹائم سے ہمارے تعلقات ہیں اور میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. اور ڈاکٹر اسرار سب سے پہلے احمد دیدار صاحب سے متاثر ہوا میں، اور احمد دیدار کی وجہ سے میں دعوتی میدان میں آیا. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو دوسرے شخص تھے جن نے مجھے کہا تھا کہ آپ دونوں میں اسپیشلائز نہیں کر سکتے، میڈیسن اور دعوت کے میدان میں دونوں میں ایک آپ کو چننا پڑے گا. اور اس وقت میں نے سوچا کہ اگر اسپیشلائز کرنے کا تو دعوتی میدان میں اسپیشلائز کرنا اور بہتر ہے. اور جہاں تک کہ پیس ٹی وی کا سوال ہے، الحمدللہ ہم نے انہیں بمبئی میں بلائے تھے 2005 میں، اور اس وقت پیس ٹی وی تو تھا نہیں، موجود نہیں تھا اور پیس ٹی وی قائم نہیں ہوا تھا. لیکن جو بھی ہمارے وسائل تھے اس وقت اور جو ہماری ٹیکنالوجی کے پاس تھی، ہم نے بہترین ریکارڈنگ کی.
لیکن ہماری یہ خواہش تھی کہ پیس ٹی وی ہونے کے بعد ان کی نئی ریکارڈنگ کرے پورے ترجمان قرآن کے ساتھ، اور وہ ہونے والا تھا 2008 میں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ حالات اچھے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو چکا تھا، اور ابھی پلاننگ تھی کہ جولائی کے اندر 2010 میں ہم ان کی پوری ریکارڈنگ 1 مہینے کے لیے کرنے والے تھے، لیکن مجھے لگتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، اور لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی ان کی ابھی ریکارڈنگ ہے، جو اولڈ ریکارڈنگ ہے ان کی، جو بھلے وہ ایک دم ہائی ٹیکنالوجی سے شوٹنگ نہیں کی گئی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم جو بھی امپروو کر سکے ان کو پیس ٹی وی پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ جلد سے جلد۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس پروگرام میں ہم سے بات کرنے کے لیے، بڑی نوازش، خدا حافظ۔ خواتین حضرات، ایک مختصر سے وقفے کی اجازت دیجیے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔